صاحب کا بڑا بیٹا ہوں. ندیم میرے سے چھوٹا تھا سال ڈیڑھ. یہ اپنا ہم شادی پر گئے تھے. وہاں پہ والد صاحب کو کوئی اپنا گاڑیوں سے کوئی تکرار وغیرہ ہوئی ایک بندے سے, اپنے ہمارے رشتہ دار ہی لگتے ہیں. تو میں تو شادی ہال کے اندر بیٹھا ہوا تھا. وہاں سے ہم خیر بھائی صاحب کے پاس آ کے روٹی کھانے کے بعد انہوں نے آ کے معافی بھی مانگ لی کہ تسی میرے بڑے بھائی ہو, اپنا میرا کوئی نہیں آیا, تو میری غلطی تے معذرت. ہم اسی روٹین میں واپس آ گئے ہیں ڈیرے کو, جس طرح ہم تو شادی سے آئے ہیں, کیونکہ ذہن میں کوئی لڑائی وغیرہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ڈیرے میں یہاں بیٹھے ہوئے, یہاں سے نکل رہے ہیں اپنی روٹین میں. چناصر سب سے پہلے نکلے ہیں, تو اپنا وہ فارم ہاؤس کو اپنا مہمان وغیرہ ہیں ادھر نکل رہے ہیں. میرے کوئی دوست میری سوسائٹی پہ آئے تھے, تو میں ادھر کو نکل رہا ہوں. ادھر سے نکل رہا ہوں تو 1-2 منٹ کا فاصلہ ہوگا. چناصر پہلے نکل گئے ہوں گے, میں بعد میں نکلا ہوں گا. میں پہنچتا ہوں, اپنا ندیم مجھے رستے میں ملتا ہے جب ادھر کو میں جا رہا ہوں. یہ ڈیرے کی طرف جا رہا ہے اور میں ادھر سے اپنا سوسائٹی کی طرف جا رہا ہوں. تو رستے میں جب میں پہنچتا ہوں, جہاں میرا ڈالا بھی جہاں موجود بھی ہے, وہاں میں پہنچتا ہوں تو اپنا دیکھتا ہوں سامنے اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں 15-20 لوگ, اور ہاتھا پائی ساتھ نا چل رہی ہے. جب میں نے دیکھا تو وہ آگے اپنی گاڑیاں چاہے ناصر کی اور میرے کزن چاچو کا بیٹا ہے شہزاد, ان کی گاڑیاں دیکھی تو وہ دل میں تو آتا ہے ظاہر خون تھا ایک. تو میں اندھا دھند فائرنگ کے اندر اتر کے, ظاہری بات اب خون کے لیے اتر کے جانا تھا, تو میں اتر کے آگے کی طرف بڑھا. تو انہوں نے وہ ادھر سے چناصر کی گاڑی کے اوپر جب فائرنگ کرنی میرے سامنے کی, تو چناصر کو ایک سر پہ لگ گیا. تو چناصر وہاں سے خیر گاڑی اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے یہ لوگ. انہوں نے مجھے پکڑ لیا, میرے اوپر گرا کر لیا اور مجھے مارنے لگ گئے. وہ میرے سر پہ بٹ مارتے رہے, مجھے تقریباً 1-1.5 منٹ وہ مارتے رہے 15-20 لوگ. وہ وہاں سے ان سے دکم پیل کے اندر نکلتے پیچھے سے ہائی صاحب اور پیچھے آتے ہیں, کالی گاڑی سیویگ آتی ہے. تو یہ اس پہ ان کے آدھے لوگ اس طرف فائرنگ کرنے ہو جاتے ہیں اس گاڑی کے اوپر, اور یہ اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں اس گاڑی کے اوپر. اس میں میرے والد صاحب کو لگ جاتا ہے ہاتھ میں, میرے بھائی کو گاڑی کے اندر ہی فائر لگ جاتا ہے, سر کے اندر ایک یہاں چیسٹ کے پاس, یہاں دل کے پاس, اور بازو میں لگ جاتا ہے. تو ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں. میں تو وہاں سے نکل گیا, مجھے تب موقع پہ تو نہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہی ہوگی, مطلب کیا اس کو اتنا مزید کوئی فائر اس طرح لگ چکے ہیں. وہ واپس میں ڈیرے پہ آ رہا ہوں, میں 15 کال ساتھ ہی کرتا آ رہا ہوں ہر وقت. تو جب میں ڈیرے پہ آ کے میں بیٹھ گیا ہوں, تو میں اپنا ویٹ کر رہا ہوں کہ 15 کال کا کوئی رسپانس ہمارے پاس آئے گا. تو وہ ایس ایچ او آتا ہے اپنا اسد اقبال, وہ آتے ساتھ سیدھا مجھے پکڑ لیتا, تو اپنا گڈو دا منڈا ہے تے اپنا. میں کہ جی اپنا, میں کہ میں ہی 15 کال کر رہا سی. تو وہ الٹا مجھے ان کو پکڑو, وہ زیادتی اپنا کرتے ہیں اور ساتھ ڈالیں بٹھا لیتے ہیں. میں اس کو کئی بار کہا ہے کہ اپنا یار ہمارے ہی بندوں کو فائر لگا, ہمیں بھی آئے پکڑ رہے ہو. وہ خیر اس کو جس بھی چیز میں پولیس کو خیر نہ سمجھ نہیں تھی آئی وقوعے کی کیا بات تھی. حالانکہ 15 کالیں میں نے کر کے ساری بات ڈی آئی جی آپریشن سے بھی کال آئی تھی, اس میں بھی ساری تفصیل بتائی تھی. اس کے بعد یہ ہمیں فارم ہاؤس لے تھے, وہاں سے میرا دوسرے کزن اور میرا چھوٹا بھائی جو دوسرا ہے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. پھر ہمیں یہ وہاں پہ ایس ایچ او مجھے دوبارہ پوچھتا ہے کہ اپنا تواڈے کسی بندے نے واقعی فائر لگا ہے. تو میں اس کو مزید بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو لگا ہے, میرے چاچو کو لگا ہے, ہمارے 2 گارڈز کو لگا ہے. تو وہ ہمیں ادھر یہ, اور تب بات کو تھوڑا سیریس لیتا ہے اسد اقبال جو ہے. تو یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پکی گل ہے. پھر اس طرح یہ مجھے واپس ان کے ڈیرے پہ لے آتے ہیں, جو یہ ہمارے جو ہیں جن کے ساتھ ہوا تھا مسئلہ, تو ان پہ لے آتا ہے. پھر یہ ان کو وہاں سے پکڑتا ہے. وہ ہے ایک پاپ, اس کا بیٹا علی اور اس کا بھتیجا طاہر عباس. یہ ان تینوں کو پکڑ لیتا ہے. اور ایک ان کا دوست تھا اپنا, وہ میرے خیال مالک کا کوئی, انہوں نے بندے باہر سے بلا کے اوپر اٹیک کرنے کا پورا تھڑا ملا ہوا تھا, پورا اس طرح طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے. وہ بس اللہ نے ہمیں بچا لیا جس طرح ہی بچایا, لیکن اس میں میرے بھائی کی چلو ڈیتھ ہو گئی. اس میں بس اس طرح سارا وقوع ہو